قرآن کریم اور احادیث میں حج کرنے کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، آپ کا گھر میں نے بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب کسی اونچے پہاڑ یا ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت دو کہ وہ حج کے لیے آئیں، آواز دیں، ندا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، گھر تو میں نے بنا لیا، وہ میرے اختیار میں تھا، لیکن میں آواز دوں اور پوری دنیا کی انسانیت کو پکاروں، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میری آواز تو دور دور تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، آپ آواز دیں، ہم آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے لیے پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب تو مسئلہ ویسے بھی حل ہو گیا ہے، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور بات امریکہ میں بندہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کسی کو خدشہ ہو سکتا تھا کہ آواز پوری دنیا میں کیسے پہنچ سکتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ایک ٹیلے پہ پہاڑ کی چوٹی پہ گئے اور وہاں سے ندا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اے ابراہیم، آپ لوگوں کے سامنے ندا دیں، حج کا حکم سنائیں۔ یاتوک رجالا، دنیا کے کونے کونے مختلف اطراف سے لوگ پیدل بھی آئیں گے۔ وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے سواریوں پہ لوگ سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ نفع کی چیز ہے، حج عمرہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا، یہاں پہ حاضر ہوں اور یہاں سے فائدہ حاصل کریں، استفادہ کریں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی۔ جو اس وقت زندہ تھے، موجود تھے دنیا میں، ان تک بھی پہنچائی، اور قیامت تک آنے والے انسان جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی ارواح تک، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں حمل ہے اس حمل تک بھی یہ آواز پہنچ گئی، روحوں تک پہنچی۔ اب جن سب تک آواز پہنچی ان میں سے بعض نے اس آواز کو قبول نہیں کیا، غیر مسلم ہے، بہت سارے مسلمان بھی ہیں، بلکہ مسلمانوں میں کی اکثریت نے قبول نہیں کیا تھا، لبیک نہیں کہا تھا، ان کو حج و عمرہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان اتنے مالدار ہیں کہ وہ ہر سال سینکڑوں مسلمانوں کو حج کروا سکتے ہیں، لیکن ان کو خود حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے لبیک نہیں کہا تھا۔ اور جن جن لوگوں نے لبیک کہا کہ اے اللہ، آپ کی طرف سے ندا آئی ہے، ہم حاضر ہیں، حج عمرہ کے لیے آئیں گے، جن جن لوگوں نے لبیک کہا ہے وہ لازماً زندگی میں حج اور عمرہ کریں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے حضرات نے کئی مرتبہ لبیک کہا ہے، لبیک لبیک لبیک، جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مرتبہ ان کو حج یا عمرے کے لیے بلائیں گے۔ اور یہ جو حج عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ اسی کی عکاسی ہو رہی ہے۔ عالم ارواح میں ہم نے کہا تھا کہ ہم حاضر ہو رہے ہیں
تو اب اس کی عکاسی ہو رہی ہے اور حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔